السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 6 کروڑ 60 لاکھ سال پیچھے لے کر جا رہی ہوں، جب دنیا میں بڑے بڑے ڈائناسور جیسے جانوروں کا راج ہوا کرتا تھا، جو کہ زمین پر ہر جگہ موجود تھے۔ لیکن پھر ایسا وقت آیا جب دنیا سے ڈائناسور جیسے جانور ختم ہو گئے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ قدرت نے ایسا کیا کیا جو تقریباً 10 کروڑ سال سے ہماری زمین پر راج کر رہے تھے، جو کہ اچانک ختم ہو گئے۔ ویسے تو اس کو لے کر بہت سے اندازے لگائے جاتے ہیں اور بہت سی تھیوری بھی موجود ہیں، لیکن ان ڈائناسور کی ختم ہونے کی وجہ زمین کے ساتھ ایک ایسٹرائیڈ کا ٹکرانا بھی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں زمین پر اس وقت کوئی بیماری پھیلی تھی، لیکن سوچنے والی بات ہے اس بیماری سے اگر ڈائناسور جیسے بڑے جانور ختم ہو سکتے ہیں، پھر باقی جانور کیوں نہیں ختم ہوئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسمیات کی تبدیلی کی وجہ سے، لیکن موسمیات کی تبدیلی میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں۔ اتنے وقت میں کوئی بھی جاندار اپنے آپ کو موسم کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے۔ ڈائناسور کے ختم ہونے کے بعد بھی بہت سے جاندار زندہ تھے۔ سال 1984 میں امریکہ کے ایک سائنسدان لوئس ویلٹر نے زمین میں ریڈیم کی ایک لیئر ڈھونڈ نکالی اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ ڈائناسور کا خاتمہ سپیس سے آئے کسی آئسٹرائڈ کی زمین کے ساتھ ٹکر کی وجہ سے ہوا تھا۔ کو بتا دوں، ریڈیم ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو زمین میں زیادہ نہیں پائے جاتے، لیکن یہ سپیس میں بہت زیادہ مقدار میں ہیں۔ پہلے تو ان کی اس تھیوری کا مذاق اڑایا گیا، لیکن 1919 میں میکسیکو کے چکسلوپ میں ہوئی جیوگرافی کی اسٹڈیز سے پتہ چلا یہاں بھی ریڈیم کے لیئر موجود ہیں، اور یہ سب ریڈیم اسی وقت سے موجود ہیں جب ڈائناسور کا خاتمہ ہوا تھا۔ تقریباً 200 سائنٹسٹ کے مطابق اس وقت جو ایسٹرائیڈ گرا تھا 11 سے 81 کلومیٹر لمبا تھا۔ ایسٹرائیڈ 64,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ٹکراتے ہی 100 لاکھ کروڑ ٹن TNT کے برابر انرجی پیدا ہوئی تھی۔ اب آپ صرف اس وقت کو محسوس کریں جب ایسٹرائیڈ تیزی سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ آسمان میں یہ نظارہ کچھ ایسا ہے جیسے زمین کی طرف سورج جیسا بہت بڑا آگ کا گولا آ رہا ہے۔ اس دن تو شاید امیجن کرتے کرتے آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہوگی، کیونکہ ایسٹرائیڈ کی زمین سے ٹکراتے ہی اتنی زیادہ انرجی پیدا ہوئی جس سے آس پاس کے ہزاروں کلومیٹر تک کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ صرف چند سیکنڈ میں ہی اس علاقے میں موجود ہر جاندار اور پیڑ پودے راکھ بن گئے ہوں گے۔ اتنی زیادہ گرمی نے ہر طرف آگ لگا دی ہوگی۔ ابھی آگ ختم نہیں ہوئی تھی کہ پانی بھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے سمندر سے نکلنے لگا ہوگا۔ اتنی تیزی سے کسی بڑے ایسٹرائیڈ کی وجہ سے 10.1 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آیا ہوگا۔ اتنا خطرناک زلزلہ ہم انسانوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 150 سالوں میں آئے ہوئے سب زلزلوں کو ملا دیں تو بھی کم ہی ہوں گے۔ اس وقت دنیا میں سب سمندروں میں طوفان آ گئے ہوں گے اور پانی میں 300 میٹر اونچی لہریں اٹھ رہی ہوں گی۔ مطلب ایک طرف آگ اور ایک طرف پانی تھا، مطلب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جب ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرایا ہوگا، اس کے نیچے کے پتھر ٹوٹ کر ہوا میں بہت اوپر تک اچھل گئے ہوں گے اور باقی کے پتھر پگھل کر بھاپ بن گئے ہوں گے۔ چاروں طرف دھول اور راکھ نظر آ رہی تھی۔ زمین کے سرفیس پر اتنے زیادہ پریشر کی وجہ سے 965 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہوا چلنے لگی، جس کی وجہ سے راکھ اور دھول ہر طرف پھیل گئی اور ہوا میں اڑتے ہوئے پتھر ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اور آسمان کالا ہو گیا تھا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسا اندھیرا تھا جو کئی مہینوں تک چلا ہوگا۔ سورج کی روشنی زمین پر نہ آنے کی وجہ سے کئی دنوں تک زمین کا ٹمپریچر کافی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد تیزی سے گلوبل وارمنگ بڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ایسٹرائیڈ کے گرنے کی وجہ سے اگر کچھ ڈائناسور بچ بھی گئے ہوں گے تو اتنی تیزی سے کلائمیٹ کی تبدیلی نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا ہوگا۔
صرف ڈائناسور ہی نہیں بلکہ دنیا کے 80% جانور شاید اس کی وجہ سے ختم ہو گئے ہوں گے۔ بس وہی جانور بچے ہوں گے جو زمین کے اندر گڈھا بنا کر چلے گئے ہوں گے یا سمندر کی گہرائی میں۔ بس یہی وجہ سب سے زیادہ بہتر مانی جاتی ہے ڈائناسور کے خاتمے کی۔ اب اپنی دنیا میں واپس آ جائیں، ڈائناسور ختم ہو گئے ہیں۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، پلیز تھوڑی سی محنت کر کے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔